بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں 5 انسانوں کو نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو یا خود کے قتل ہونے کا خطرہ ہو۔ نمبر 2، جس کے پاس مال بہت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ نمبر 3، جس نے لوگوں سے بہت جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر بہت بہتان باندھے ہوں۔ نمبر 4، جس کے ذمے مطالبہ زیادہ ہو اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ نمبر 5، جو شخص کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور اسے اس بات کا ڈر ہو کہ یہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، اس لیے کہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، اس لیے کہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی طرف دیکھو، اس لیے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی کے حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ پریشانی آزمائش ہے یا پھر سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب تو میں ہوں جس کو پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ 3 ایسی نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کی پردہ پوشی کرنا۔ زندگی کی بہت ہی اہم اور فائدہ مند باتیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے کی رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبت کا حل چاہتے ہو تو استغفار پڑھو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ 5 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، بیٹی کا باپ نہ ہو اسے زندگی کے ہر میدان میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، جس عورت کا شوہر نہ ہو اسے ہر میدان میں درندوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، کسی بیٹے کا باپ نہ ہو اسے زندگی بھر سچے دوست کی تلاش رہتی ہے۔ نمبر 4، جس بہن کا بھائی نہ ہو اسے زندگی ڈر ڈر کے گزارنی پڑتی ہے۔ اعلیٰ ظرف عورت کی پہچان ہے کہ وہ بے وفا شوہر کا بھی خیال رکھتی ہے۔ جب کوئی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے، وہ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا پسند نہیں کرے گا، اس کو غصہ جلدی آئے گا، وہ اکیلے میں روئے گا، بے چینی محسوس کرے گا، دل میں کوئی ڈر رہتا ہوگا، وہ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتا ہوگا، اس کو اندھیرا پسند ہوگا، وہ تنہائی کو پسند کرتا ہوگا، جہاں کوئی بھی نہ ہو، کسی کی بھی آواز اس کے کانوں میں نہ جائے۔ عورت کا جواب۔ بازار سے ایک عورت گزر رہی تھی، اس نے محسوس کیا کہ ایک مرد اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس عورت نے رک کر دریافت کیا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مرد کہنے لگا، آپ اتنی خوبصورت ہیں، میں آپ پر فدا ہو گیا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس مرد نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس عورت نے ایک تھپڑ رسید کر دیا اور تاریخی جملہ کہا، جو فدا ہوتے ہیں وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے اور نہ ہی اس طرح سے پیچھا کرتے ہیں۔ عورت کی بربادی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ مرد کا رونا۔ ایک عورت کا رونا تو عام سی بات ہے، مگر جب کوئی مرد روتا ہے
تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے، جب بھی کوئی محبت کا دعویٰ کرے کہ اسے آپ سے بھی محبت ہے اور آپ کو جاننا ہو کہ وہ سچی محبت ہے یا نہیں، تو چاہیے لڑکا ہو یا لڑکی تو وہ گفتگو سے زیادہ نکاح کو اہمیت دے گا یا دے گی، اور جو نکاح کا سن کر بات بدل دیں تو اس کی محبت جھوٹی ہے، کیونکہ سچی محبت نکاح کا نام ہے، ٹائم پاس کا نہیں۔ پردہ۔ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی۔ عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔